نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج دیکھیں، آج ہمیں سورہ نساء سے شروع کرنا ہے۔ سورہ نساء جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سورت، کیونکہ اس کے اندر علم الفرائض ہے۔ علم الفرائض مطلب کون سا علم؟ جو فرض ہے ہر مسلمان کو جاننا، ہر مسلمان کے علم میں ہونا، یہ فرض ہے اور یہ وراثت کا علم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورت جو ہے دیکھیں لاسٹ میں جو آپ نے سورہ آل عمران ہے، وہ سورہ آل عمران آپ کی تقوی پر ختم ہوئی تھی، یعنی تقوی کرو، اس پر اس کا اینڈ ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے اس تقوی کی شروعات ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر سورت تقوی سے ختم ہوئی تھی، یعنی لوگوں کو کہا گیا تھا تیار رہو، اور یہاں پر جو ہے تقوی کی شروعات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد شروع کے سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کے جو مسلمان تھے، یعنی مدینہ میں نئی نئی ریاست، مسلمان کی ریاست جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نئی ریاست، اب جو ہے مسلمانوں کو ایک باقاعدہ ایک ریاست ان کی قائم کی گئی تھی، اور زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر کر آ رہا تھا، ایک نیا اسٹرکچر ابھر کر آ رہا تھا مسلمانوں کے لیے ہجرت کے بعد، اور جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقے اور ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا جو تھا وہ ضروری تھا۔ دشمن جو طاقت تھی چاروں طرف سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کبھی بھی وہ اٹیک کر سکتی تھی، ہر وقت وہ تیار رہتے تھے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی تھی، ان کو جو ہے ان دشمن طاقتوں سے بچنے کے لیے بھی احکام کی ضرورت تھی، ان کو اپنی حفاظت بھی کرنی تھی۔ پھر سورہ نساء میں تمام معاملات بیان کر دیے گئے، کیونکہ جب تک ہماری اپنی گھر کی لائف بھی اور گھریلو لائف بھی اگر اچھی نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ باہر بھی نہیں لڑ سکتا۔ پھر جب تک وہ اندر کشمکش کا ماحول رہے گا، اندر جو ہے پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ باہر بھی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں رہے گا، باہر کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں رہے گا۔ لیکن جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو ہم باہر بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اندر سے بھی مضبوط کیا گیا، اور ان کو جو ہے کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، وراثت کے معاملے میں ان کو نہیں پتا تھا کچھ، اور اپنی پریکٹیکل لائف بھی کیسی ہونی چاہیے، پرسنل لائف، ہر چیز کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جنگ بدر میں جو ہے اتنے سارے لوگ جو ہیں، یعنی جنگ بدر کے بعد جو جنگیں ہوتی رہیں اس میں بھی دیکھیں اتنے سارے لوگ جو ہیں شہید ہو گئے مسلمان، اور بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے تھے۔ اب ان کا کیا کرنا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتائیں، ان کے احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تقوی کرو۔ دیکھیں شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ تقوی سے، اور پیچھے جو اپنے آل عمران پڑھی ہے اس میں اینڈ کس سے ہو رہا ہے؟ تقوی سے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اے لوگو، یا ایھا الناس، یعنی سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ناسو کا لفظ ہے، یعنی تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اتقو، ڈرو، اتقا یتقی سے بنایا، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، تمہارے رب سے، الذی، وہ جس نے، الذی کیا ہے یہ؟ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، خلقا، اس نے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یہ، خلقکم، تمہیں، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، من مطلب سے، نفس جان، اور واحدۃ ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے، وخلقا، اور اس نے پیدا کیا، کیا ہے یہ؟ ماضی ہے یہ، پیچھے بھی ماضی آیا، یہ بھی ماضی ہے، خلق یخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، من مطلب سے، حرف جر ہے یہ، اور ہا ضمیر ہے، اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، زوج کس کے لیے آتا ہے؟ بیوی کے لیے، وبثا،
اور اس نے پھیلا دیے. بسا فعل ماضی ہے. بسا کہتے ہیں پھیلانے کو. بسا یا بسو، بسا یا ابسس دونوں آتے ہیں، اور با سین سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اس نے پھیلا دیے منہما ان دونوں سے. ہما ہے نا، ہما جو آ جاتا ہے وہ دو کے لیے آتا ہے، ہو ہما ہم، ان دونوں سے. رجالن مرد، رجال یہ جمع ہے رجل کی، مرد. کثیرن بہت سے، اس نے پھیلا دیے مرد بہت سے. وَنِسَاءً اور عورتیں، نساء کیا ہے عورتیں. وَاتَّقُوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تساءلون کہتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے یہ، جب یہ اس باب پر آتا ہے تو یعنی آپس میں سوال جواب کرنا. تو یہ تساءلا فعل ماضی ہے. تساءلا یتساءلو تساءل، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی اس کے بارے میں. والارحام، ارحام کس کو کہتے ہیں رشتے. رحم کی جمع ارحام ہوتی ہے. رحم، رحم کس کو کہتے ہیں کوک کو. اور جو رشتے اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجتے ہیں وہ رشتے ہمارا اختیار نہیں ہوتا اس پر، رشتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو دیکھیں، اور رشتوں کو یعنی رشتوں کو کاٹنے سے. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبن نگہبان. رقیب کہتے ہیں ہر وقت نظر رکھنے والا، ہر وقت ایور واچفل، ہر وقت نگہبان نظر رکھنے والا. تو اب یہاں دیکھیں اس سورت کا نام بھی سورہ نساء ہے، اس میں نساء کا ورڈ آیا، اور اس سورت کا نام بھی سورہ نساء ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک خاندان جو ہوتا ہے، خاندان کو بنانے میں ایک جو لیڈی ہوتی ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے مضبوط ہونا اور اس کا جو ہے اچھے سے چلنا پورے خاندان کو یا تو وہ تقوی کی طرف لے جا سکتی ہے یا وہ اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سدھار بھی سکتی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو پلے کرتی ہے خاندان کو بنانے میں وہ ایک عورت پلے کرتی ہے. اور یہاں پر عورتوں کو بھی تفصیلی سے بتا دیے گئے ہیں احکام، کرنا کیا ہے یا نہیں کرنا. کامن ہے ویسے سب کو بتا دیے گئے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی الگ سے بتائے گئے ہیں، خاص طور سے بتائے گئے ہیں. اور اس کا نام بھی کیا ہے، اس سورت کا نام بھی سورہ نساء ہے. پھر شروعات اللہ تعالیٰ نے کس سے کری؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احکام بتا رہے نا کہ اے لوگو، سب سے پہلے کہ اے لوگو ڈرو، اپنے رب کا تقوی کرو، اپنے رب کا تقوی کرو. یعنی یہاں سے شروعات کری کہ آگے جو اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں اس سورت میں تو اس میں جو ہے نو کمپرومائز، تقوی کے لیول تک اس کو ماننا ہے. اس کے اندر اس میں جو ہے اپنی مرضی نہیں چلانی، کسی کی مرضی نہیں چلانی، کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. تو اس لیے کیا ہے تقوی کرو. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. کیونکہ تکرار آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، 3 پارے پورے ہو چکے ہیں اور 3 پاروں میں کتنا زیادہ آپ نے تقوی کی بات پڑھی. تو یہ اب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، مجھے اپنے اوپر تقوی کو لازم کرنا ہے. اور تقوی جو ہے آسانی سے نہیں آئے گا. تقوی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی گناہوں سے ڈرنا، یہ جو ہے آسانی سے نہیں آئے گا. آپ کو ہر وقت اس کی کوشش کرنی ہے، ہر پل اس کی کوشش کرنی ہے، ہمت کہیں بھی نہیں ہارنی. تقوی ہر کام کی بنیاد ہوتی ہے. تقوی ہوگا تو عورتیں، یتیم، مسکین، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں گے. لیکن اگر تقوی ہماری لائف سے نکل گیا تو ہم سب کے حق جو ہیں وہ چھینتے چلے جائیں گے. اس لیے تقوی ہمیں اپنی لائف میں لانا ہے، اپنے اندر تقوی لانا ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا، ہر اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کی رضامندی والے کام کرنا تقوی کہلاتا ہے. اب دیکھیں کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک ہی تو جان سے پیدا ہوئے ہو. اور کس سے؟ بابا آدم سے. اور پھر بابا آدم سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بنائی، انہی سے ان کی بیوی کو بنایا، پسلی سے ان کی. پھر جب ان دونوں کو بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پھیلا دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے تمہیں پھیلا دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ وجود میں لے کر آئے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے کر آئے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مسلمان بنایا اور آپ لوگوں کو قرآن جیسا علم نصیب فرمایا. یہ والا جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بہت بڑی نعمت ہے یہ. پھر
ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھیلا دیے اس سے بہت سارے مرد اور عورت، تو ڈرو اللہ سے۔ پھر وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے بارے میں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تم رشتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کیونکہ پوچھتے رہتے تھے صحابہ کرام رشتہ داریوں کے بارے میں بھی۔ تو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، خالی بیٹھے ہو یا اپنا ٹائم بیکار ویسٹ کر رہے ہو، بیکار کے کاموں میں لگا رکھا ہے یا کیا کر رہے ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، دیکھیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، رحم، ارحام، رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ تو حدیث میں آتا ہے رحم عرش کے ساتھ لٹک گیا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ رشتے، عرش کے ساتھ لٹک گیا، اور وہ بولا جس نے مجھ کو جوڑا اللہ تو اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھ کو کاٹ دیا اللہ تو اس کو کاٹ دے، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اتنا بڑا حق ہے رشتہ داری کا۔ ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے جا میں نے تجھ سے قطع تعلق کر دیا، اپنے بچے ہوں یا اپنے ماں باپ ہوں یا اپنے دیورانیاں ہوں، جٹھانیاں ہوں، جو بھی رشتے ہیں قریبی، ہمارے جو بھی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو کاٹ دیں، بلکہ رشتے کہتا ہے یعنی رحم کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس نے مجھے تجھ سے الگ کر دیا نا، تو اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رشتوں کو کاٹنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے جو ہے قطع تعلق کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو قطع تعلق نہ کرنے دیں، بلکہ اگر کوئی آپ سے نہیں بول رہا تو آپ اس کو بڑھ چڑھ کر بولیں، سلام کریں، اس کو بولیں۔ کوئی آپ کو کچھ تحفے نہیں دے رہا، آپ سے نفرت کر رہا ہے، تو آپ اس کو تحفے دیں، کیونکہ تقویٰ کرنا ہے آپ کو، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کل کے آیتوں میں کہ جو جتنا یہاں پر جھک جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ بڑا عزت کا تاج پہنائیں گے، پورے میدان حشر میں اس کو عزت سے دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو جتنا جھک جائے گا، اور عزت کا تاج پہننا بہت معمولی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو کاٹنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتے ہیں۔ رشتوں کو کاٹنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی قوم پر، پھر ایک اور روایت میں آتا ہے ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی جو رشتوں کو کاٹتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے، یعنی ایک تو آپ صدقہ دے رہے ہیں، اپنے آس پاس جو بھی آتے ہیں وہ تو دینا ہی ہے آپ کو، لیکن آپ کو اپنے رشتہ داروں میں بھی ڈھونڈنا ہے کہ کون ہے غریب، کون ہے جو پریشان حال ہے میرے رشتہ داروں میں۔ اگر آپ ان کو ڈھونڈ کر ان کو صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تحفے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دیں گے، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ پھر تقوی کے بعد یہاں پر اس آیت میں تقوی کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کس کی بتائی؟ رشتوں کو بتائی، رشتہ داروں کو، رشتوں کو، کہ رشتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو تقوی کے بعد کس کی اہمیت ہو گئی؟ رشتہ داریوں کی۔ تو رشتوں کو نبھانا سیکھیں، ان کو جوڑنا سیکھیں، ان میں صلح رحمی کرنا سیکھیں، تبھی ہم مضبوط ہوں گے اندر سے، اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ میں آتی ہے۔ پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 2، وَآتَوْا، اور دو، عطا یا آتی سے بنا ہے دو، یہ جو ہے الف تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں عطا یوتی سے، عطا یوتی آتی، اور دو، الیتاما یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، اموال ویلتھ مال ان کے مال، ولا اور نہیں، تتبدلو تم بدلو، ایکسچینج کرو، تتبدلو کہتے ہیں ایکسچینج کرنے کو، بدلنے کو، تبدلا یتبدلو تبدل، اور اردو میں ہم کہتے ہیں نا ٹرانسفر کو تبادلہ، اسی سے، تو تبدلا یتبدلو تبدل، ایکسچینج کرنا، اور نہیں تم بدلو الخبیثہ خبیث کو، مطلب ناپاک کو، بالطیب پاک سے، پاکیزہ سے، ولا اور نہیں تاکلو تم سب کھاؤ، اکلا یاکلو سے بنا ہے فعل نہیں ہے، تاکلو نہیں تم سب کھاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پر نہیں تم سب کھاؤ، واو الف ہے جمع ہے، سب کے لیے حکم آ رہا ہے، اموالہم اپنے مال ان کے مال، مال کی جمع اموال، الی اموالکم طرف اپنے مالوں کے،
انہو بے شک وہ کانا ہے ہوبن گناہ. خوب کہتے ہیں گناہ کو. ایک اور ورڈ آ گیا یہاں پر گناہ، جو کہ گناہ جو جان پوچھ کر کیا جائے. ہا واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بے شک وہ ہے گناہ کبیرن بہت بڑا. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، یتیموں کو ان کے مال دو، اور نہیں تم بدلو ناپاک کو پاک سے، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کی طرف، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. اپنے مالوں کی طرف مطلب یعنی تمہارے مالوں کی طرف مطلب تمہارے مالوں کے ساتھ ملا کر. بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں کہ جب یہاں پر اسلام میں جو ہے کتنی جنگیں ہو رہی تھی، جنگ بدر کے بعد سے جو جنگوں کا دور تھا وہ شروع ہو گیا تھا، اور جنگیں ہو رہی تھی، لوگ بہت زیادہ شہید ہو جایا کرتے تھے، بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے. تو اور یتیموں کے ساتھ عرب میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. یتیموں کو تو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں. یتیموں کا ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ کیسا بھی چاہے سلوک کر لو. تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں. یعنی ایک یہ آیت کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ایک قبیلہ غطفان کے ایک شخص کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے بھتیجے کا مال واپس نہیں دیتا تھا. تو یہ آیت سن کر اس کے دل میں خوف آیا اور فوراً اس نے تمام مال اس کا واپس کر دیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ یتیموں کا مال، یعنی ایک تو تم جو ہے یتیموں کا مال مت لو، ان کو ان کے مال دے دو. اور پھر یہ بھی آگے بھی آ گیا ہے، یہ یعنی آئے گا بھی اور آ بھی گیا کہ کس طرح دو. جب یتیم اگر بچہ ہے، جب آپ اس کو یہ دیکھ لیں، اس کے اندر بھلائی دیکھ لیں، یعنی اس میں میچیورٹی دیکھ لیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو اس کا سارا مال واپس کر دو. ٹھیک ہے، اور احسن طریقے سے. اور پھر اس ناپاک کو پاک سے مت ملاؤ. مطلب یہ ہے کہ مال کو آپس میں مت ملاؤ، کیونکہ کچھ لوگ ہڑپ لیتے تھے نا، اور مال کو ہڑپ لیتے تھے، یا کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ گھٹیا چیز کے ساتھ اچھی چیز ملا دیا کرتے تھے. یعنی ان کے ساتھ جو ہے یتیموں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا کرتے تھے. یعنی یہاں پر یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا. پہلا یہ کہ جب وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کو ان کا مال سونپ دو واپس، اور دوسرا یہ کہ جو مال تمہاری حفاظت میں تھا وہی واپس کرو. ایسا نہ ہو کہ ان کی اچھی چیز تو اپنے پاس رکھ لو اور جو گھٹیا چیز ہے وہ ان کو واپس کر دو. جیسے سونا ہے تو سونے میں گھٹیا ملا دو یا ملاوٹی ملا لو اور پھر ان کو دے دو. ایسا مت کرو. اور پھر یتیموں کا مال ملا کر مت کھاؤ. ٹھیک ہے، جیسے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، وہ بہت بڑا گناہ ہے. اس میں یعنی کچھ لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ یتیموں کا مال جو تھا وہ اپنے مال میں ملا کر کھایا کرتے تھے، یا ان کو جو ہے یا ان کا مال زیادہ لے لیا کرتے تھے، اپنا مال کم کرا کرتے تھے. یتیموں کے مال کو زیادہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ اس کو کھا لو اس طرح کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے مت کھاؤ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر. اور پھر آگے دیکھیں، وَإِن، اور اگر تمہیں خوف ہو، خافا یا خافو سے بنا ہے یہ خوف کرنا، خف تم. اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ کے نہیں، ان پلس لا، دو سے مل کر بنا ہے یہ، دو ورڈ سے جڑ کر، ان پلس لا. ان کا مطلب کہ اور لا کا مطلب نہیں، کہ نہیں تقسطو، تم انصاف کر سکو گے. تقسطو انصاف کرنا، یہاں پر تقسطونا تھا، نون جو ہے وہ ان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، اور اس کا ہے اقسطا یقسطو اقسط، اقسطا یقسطو اقسط. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامہ یتیموں کے بارے میں، فی مطلب میں، الیتامہ یتیموں کے بارے میں، فن کی ہو، فا مطلب تو، ان کی ہو نکاح کر لو، ان کہا یون کی ہو، تو ان کی ہو نکاح کر لو. سوری 3 حرفی ماضی پر ہے یہ، نکاحا سے، نکاحا ین کی ہو سے، نکاحا ین کی ہو، ان کی تم نکاح کر لو. ماں جو، تابا پسند آئے، تابا تا واو با سوٹیبل ہو، پسند آئے. طیب سے بنا ہے یہ، طیب سے یعنی پاکیزہ لگے، تمہیں پسند آئے. تو تابا یتیبو، طب، لکم تمہیں، تمہارے لیے، یعنی تمہیں،
من النساء تم عورتوں میں سے، من مطلب سے، نسائی عورتوں میں سے، مسنا دو دو، وثلاثا تین تین، ثلاثا تین، ورباع چار چار، رباع چار، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو، خافا یا خافو سے فعل ماضی ہے، پھر اگر تم ڈرو، اللہ کہ نہیں، ان پلس لا کہ نہیں، تعدلو تم انصاف کر سکو گے، عدل کرو گے، عدلہ عدل سے بنا ہے، دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز بھی عین دال لام ہے، عدل عدل مطلب جسٹس کرنا، انصاف کرنا، تو عدلہ یعدلو عیدل کہ نہیں تم عدل کرو گے، برابری کرو گے، فواحدتن تو ایک ہی ہے، فا مطلب تو، واحدتن ایک ہی کافی ہے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ملکت جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کہ نہیں، تعولو تم ناانصافی کرو، کہ نہیں تم ناانصافی کرو، یہ فعل نہیں ہے، ان پلس نا سے، تعول اعلی، عین واو لام سے بنائے، اول کہتے ہیں ناانصافی کرنے کو، اعلی یعولو، عل فعل نہیں، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کرو گے یتیموں کے بارے میں، تو تم نکاح کر لو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، دو دو اور تین تین، ورباع اور چار چار، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں تم عدل کرو گے تو ایک ہی ہے، یا مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم ناانصافی کرو۔ اب اس میں کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم آ گیا تھا، اب اس آیت میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کی گندی خصلت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے اندر کتنی گندی خصلت تھی اور کیا تھی، کہ اس کی اصلاح کا طریقہ بتایا، اور وہ خصلت یہ تھی کہ اگر کسی سرپرست کی سپردگی میں، یعنی اگر کسی کے انڈر کوئی یتیم ہوتا تھا، کسی یتیم کا گارجین ہوتا تھا، یا کسی کے انڈر کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی اور وہ ایسی ہوتی تھی جو خوبصورت ہو یا مالدار ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، یا تو خود شادی کر لیتے تھے یا اپنے لڑکے سے نکاح کر دیتے تھے، اور کم سے کم مہر دیتے تھے اس کو، پھر اگر دل کرتا تھا تو دے دیتے تھے، نہیں دل کرتا تھا نہیں دیتے تھے، اور بلکہ اگر وہ یتیم لڑکی مالدار ہے تو اس کی پراپرٹی کو بھی وہ ہڑپ کر لیا کرتے تھے، یہ بھی خصلت تھی ان کے اندر۔ پھر اس کا شان نزول بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کے انڈر سپردگی میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس شخص کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی حصے دار تھی، اس نے اس لڑکی سے اپنا نکاح کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ اس مال میں سے اس کو کچھ مہر وغیرہ دیتا، بلکہ جو حصہ لڑکی کے باغ میں سے تھا وہ بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یعنی ایسا مت کرو، اگر تمہیں یتیم لڑکیوں میں سے اگر جو پسند آئیں ان کے ساتھ انصاف سے کام لو اور ان سے نکاح کرو اور انصاف کرو ان کے ساتھ، اگر تمہیں وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو پھر دوسری عورتوں سے کر لو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی مت کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیونکہ دیکھیں زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے ایک عورت کے مطلب ایک مرد بہت نکاح کر لیتا تھا، 20 نکاح بھی کر لیا کرتا تھا ایک مرد، تو اسلام نے آ کر اس پر لمیٹیشن لگائی۔ اسلام نے کیا کہا کہ اتنے سارے نکاح مت کرو، بلکہ جو تمہیں پسند آئے اس میں سے 2 سے نکاح کر لو، 3 سے نکاح کر لو، یا 4 سے نکاح کر لو۔ ہاں اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یعنی اگر تم نے 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے، 4، بس زیادہ سے زیادہ 4 نکاح ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اگر نکاح تم نے کر لیے تو تم پھر برابری کا کام کرنا ہے، یعنی انصاف سے کام کرنا ہے، یعنی چاروں کے ساتھ، یعنی جتنے نکاح کرے ہیں یا 2 کرے ہیں یا 4 کرے ہیں ان سب کے ساتھ برابری کرنی ہے، ہر معاملے میں برابری کرنی ہے، ذرا سا بھی اوپر نیچے ہو گیا تو بہت سخت پکڑ ہوگی۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم برابری نہیں کرو گے ان کے ساتھ، عدل نہیں کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی نکاح کرو، کیونکہ کسی کا حق مارنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ہی کافی ہے،
اس لیے اگر تم نے ایک سے زیادہ نکاح کرے تو تمہیں برابری سے کام کرنا ہے، عدل سے کام لینا ہے، ورنہ پھر ایک ہی نکاح کرو، یا پھر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو باندیاں ہوتی تھیں غلام میں یا جنگ میں جو آ جایا کرتی تھیں اور ان کا جو ہے سوسائٹی میں کوئی گھر نہیں ہوا کرتا تھا، تو ان باندیوں کو اپنے انڈر رکھ لو، وہ بھی لمیٹیشن لگا دی، ٹوٹل 4 عورتیں ہونی چاہیے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم ناانصافی کرو گے، یعنی اگر تم جو ہے ایک ہی نکاح کرو یا جو تمہارے مالک ہوئے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہاری باندیاں وغیرہ ہیں تمہارے انڈر، ان کے ساتھ رہو، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہر حال میں تم کو ناانصافی سے بچنا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے نا 2 2 3 3 4 4 نکاح، اس آیت پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، نان مسلم بھی اس کو اٹھا کر دیکھو کتنے سارے نکاح ہیں، جبکہ اس آیت میں تو بندش لگا دی گئی ہے، اتنے سارے نکاح ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا نا، تو اس لیے جو ہے ہم ان کو بھی کچھ نہیں بتا پاتے، اور ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں ہاں بھائی اسلام میں اتنی شادیاں کیوں جائز کر دی، اتنی شادیاں ایسے کیوں کر دیا، اور جبکہ اسلام سے پہلے اگر ہم دور دیکھیں تو اس میں بیویوں کی تو تعداد مقرر تھی نہیں، ایک آدمی کتنی بھی بیویاں رکھ لیتا تھا، کچھ بھی، اور ان کے حق مارتا رہتا تھا، اور ان سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، 10 10 20 20 کتنی بیویاں ہوتی تھی، کچھ لمیٹیشن نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اتنا کم کرا کہ اس کو 4 کر دیا، بس ٹوٹل 4 لڑکیاں رکھو گے، 4 ہونی چاہیے، چاہے وہ بیوی ہو یا باندی ہو، ان میں سے ٹوٹل 4 ہوں، تو اسلام نے آ کر یہ لمیٹیشن لگا دی۔ اور پھر جو ہے جنگ میں بھی اتنی عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھی، ان کے بچے ہوا کرتے تھے، تو نیکی کے لیے بھی جو ہے نکاح کر لیا کرتے تھے ان سے، تاکہ ان کے بچوں کو جو ہے مسلمانوں کے بچے ادھر ادھر مارے نہ پھرے، ان کو جو ہے ان کو ایک گھر ملے، ان کو ایک شیلٹر ملے، اس لیے بھی جو ہے کیونکہ بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس لیے بھی 4 شادیاں کر دی گئیں۔ وَآتَوْا، اور 2، آیت نمبر 4 دیکھیں، اور 2 نساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، صدقاتی صدقے سے ہی بنا ہے، مہر کے لیے آتا ہے یہ، ان کے مہر، نہلتن، خوش دلی سے، نہلا کہتے خوش دلی سے، یعنی مرے دل سے نہیں، خوش دلی سے، فائن، پھر اگر، تبنا، وہ خوشی سے دے دیں، تبنا، وہ خوشی سے دے دیں، یہ بھی ماضی ہے اور تابا سے بنا ہے، تابا یتیبو، تب، اگر وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہیں، ان سے، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی چیز، منہ اس میں سے، نفسن خود، نفسن مطلب اپنی نفس سے، یعنی خود، فکلوہ تو کھاؤ اسے، کلو کھاؤ، اکلا یا اکلو سے بنا ہے، کل، چھوٹے کاف سے کل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور بڑے کاف سے قل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ہنی ان، خوش دلی سے، مری ان، خوشگوار سمجھ کر، ہری ان مری ان محاورے کے طور پر آتا ہے، رچتا بستا اس کو کہتے ہیں، یعنی ہنی ان منی ان، ہنی ان مطلب سیٹسفیکشن اور مری ان مطلب ایزینس، ٹھیک ہے، تو یعنی ہنی ان خوش مزہ ہو کر، مری ان خوشگوار سمجھ کر، یعنی اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا اگر تم ان سے نکاح کر رہے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کے مہر دے دو، اور خوش دلی سے ان کے مہر دو، اور جتنے مہر مقرر کیے ہیں اور جتنا مہر ایک ہونا چاہیے اتنا مہر ان کو دے دو۔ پھر اگر وہ لیڈی کبھی وہ تمہیں مہر، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی حالات شوہر کے خراب ہوں اور وہ عورت جو ہے وہ اپنا مہر جو ہے وہ واپس کر دے اور خوش دلی سے کر دے کہ آپ اس سے جو ہے اپنا بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہ مانگا ہو، آپ نے نہ مطالبہ کیا ہو، وہ خود خوش دلی سے دے دے، تو پھر اس کو گناہ مت سمجھو، پھر اس کو خوش ہو کر کھاؤ، یعنی آپ اس میں کچھ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، اگر وہ خود وہ دے دے، اپنے آپ دے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں لیکن تم اس سے نہیں مانگ سکتے، اور بلکہ پہلے حکم آ گیا کہ مہر دو، اگر مہر نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایک تو مہر فوراً ادا کروانی چاہیے، اور اب جیسے آپ لوگ پڑھ رہی ہیں الحمدللہ لیڈیز ہیں اور آپ کے بچے ہیں، ان کی بھی کل کو شادی ہوگی تو مہر کا انتظام آپ پہلے کریں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مہر نہیں دیا جاتا یا شادی والے دن ہی معاف کروا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں،
تو ان سے معاف کرا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ان کا حق ہوتا ہے. اور پھر جو حق کسی کا حق مارے گا تو اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں جو حق مارے گا. یہ فرض ہے مہر دینا، تو مہر جو ہے فوراً ادا کر دینا چاہیے. اور مہر جو ہے اس پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر صرف اور صرف عورت کا، بیوی کا حق ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو دے دے مہر آگے جا کر اس کی رقم، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو اس کا مہر ادا کرنا ہوگا. اور اگر مہر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں پہلے بھی آگے آئے گا کہ اگر مہر دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر صبر کرے، انسان شادی نہ کرے، صبر کرے، نکاح نہ کرے، روزے رکھ کر صبر کرے. اتنی زیادہ اہمیت ہے مہر کی. لیکن مہر کے پیسے جمع کرے، لیکن مہر ادا کرے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر وہ خوشی سے دے دے تمہیں کوئی چیز اس میں سے خود، تو کھاؤ اسے خوش ہو کر، خوش دلی سے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.